تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 MP کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا. ٹھیک ہے. آئین میں 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم آ چکی ہے اور ان ترامیم کے بعد سپریم کورٹ کے 2 ججز نے استعفے دے دیے ہیں. باقی کچھ ججز کے استعفیٰ کے امکانات ہیں. اگر وہ ججز استعفے نہیں دیتے تو ان کا تبادلہ یقینی ہے. اگر تبادلے کا فیصلہ قبول نہیں کرتے تو ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جا سکتا ہے. ترمیم کی میں حمایت نہیں کرتا، لیکن مخالفت کس بنیاد پہ کروں؟ جس سپریم کورٹ اور جس کے جج یا خصوصی طور پہ چیف جسٹس جو ہیں، جج صاحبان اور چیف جسٹس خود ہی اپنے ادارے کے دشمن بن جائے تو باقی دشمنی کو ان کی ضرورت ہی نہیں. گزشتہ پونی صدی سے آپ سپریم کورٹ کا کردار دیکھ لیں اور ان میں ججز اور خصوصی طور پہ چیف جج صاحبان نے جو کردار ادا کیا ہے تو ان کو دوسرے دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں حمایت نہیں کرتا تو مخالفت بھی کیوں کروں، کیونکہ ایک ادارے کو ججز نے اپنے مفاد اور اپنے سے اوپر جو افسران یا طاقتور لوگ تھے ان کے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے. میں اس ترمیم کی ڈٹ کے مخالفت اس بنیاد پہ کرتا اگر سپریم کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ خود غیر جانبدار انصاف پرست ادارہ ہوتی. لیکن آپ دیکھ لیں 1955 سے یہ تاریخ شروع ہوئی ہے، 2024 تک سپریم کورٹ کے ججز خصوصی طور پہ چیف جسٹس صاحبان نے کیا کردار ادا کیا ہے. اس میں آپ جو مارشل لاز کے پیریڈ تھے پاکستان میں، ان مارشل لا کے دوران یا جمہوری حکومتوں کے خلاف اس سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس صاحبان نے اس 75-78 برسوں میں کیا کچھ نہیں کیا. آپ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پھر ہم مخالفت بھی کریں گے، ان ترامیم کی بھی کریں گے اور اس سے پہلے والی ترامیم کی بھی کریں گے. لیکن ہمارے مخالفت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سپریم کورٹ کا مقدمہ لڑا جائے جس سپریم کورٹ نے ہر آمر کو تحفظ دیا ہے، اس کے ہر کو کو جواز بخشا ہے، اس کے ہر کو جائز قرار دیا ہے؟ نہ فقط آمر لیکن آمرانہ سوچ رکھنے والے لوگوں کی بھی غلامی کی ہے اس سپریم کورٹ کے ججوں نے. فقط آمریت نہیں، آمرانہ سوچ رکھنے والے لوگوں کی بھی ان ججوں نے حمایت کی ہے. کبھی غلام اسحاق خان کی شکل میں، کبھی فاروق لغاری کی صورت میں. یہ جج ان سے مل کے منتخب حکومتوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں. ایسی جوڈیشری کی حمایت کی جائے تو کیوں کی جائے؟ بات فقط یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. منصف کی کرسی پہ بیٹھ کر کچھ جج صاحبان یا چیف جسٹس صاحبان اتنے سیاست زدہ ہو گئے کہ کچھ سیاستدانوں کو انہوں نے تا حیات نااہل قرار دیا، ان کو سیاست کے اہل بھی نہیں چھوڑا، ان کے پاس کوئی بھی عہدہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. لیکن کچھ سیاستدان ان کی نظر میں امین و صادق ہیں. اگر جج غیر جانبدار بننے کے بجائے جانبدار بن جائے، آئین اور قانون کی رکھوالی کے بجائے وہ آمریتوں کا رکھوال بن جائے، اگر جج انصاف و قانون پرست ہونے کی جگہ پہ سیاست زدہ ہو جائیں، فیضیاب ہو جائیں، وہ کھل کے سیاست کرنے لگے تو پھر ان کے خلاف تو آواز آئے گی. آج جو انصاف کا جنازہ نکلنے والی بات کر رہے ہیں یا 27ویں ترمیم پہ جو نوحہ کنا ہے، ان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان ججوں نے نہ فقط خود سے اپنے ادارے سے دشمنی کی ہے اور بقول اقبال کہ میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، ان کو تو وہ شعر بھی کبھی یاد نہیں رہا اور یاد رکھنے کی ان کو ضرورت بھی نہیں رہی. اکثر جج سیاست زدہ، PCO زدہ، ضیاء زدہ، مشرف زدہ، باجوہ زدہ، فیضیاب زدہ، یہ سب پارلیمنٹ کے کیا بنیں گے؟ یہ تو اپنے یعنی سپریم کورٹ کے ہی نہ بن سکے. اور اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ پارلیمنٹ کا اختیار کیا ہے. سپریم کورٹ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی، یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ ہی آئین کی خالق ہے، پارلیمنٹ ہی آئین میں ترمیم کر سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. اور سارا شور اس لیے تھا. پھر بھی ہم کہیں گے کہ ان ترامیم کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ہم اگر ماضی دیکھتے ہیں تو ماضی بڑا بھیانک ہے، ماضی بڑا داغدار ہے. اگر سپریم کورٹ انصاف کی عدالت ہوتی، عدل و انصاف کا نظام اتنا شفاف ہوتا، اگر شفاف نہیں تو کچھ قدر شفاف ہوتا، تو بھی ہم
کھڑے ہو جاتے عدالت کے ساتھ، لیکن اس عدالت نے جو دکھ دیے ہیں خصوصی طور پہ اس ملک کے نظام جمہوریت پہ، جتنے داغ خود عدالت میں لگے ہوئے ہیں وہ دھلنے سے نہیں دھل سکتے۔ ہم آج ایسی طاقت کی بات کر رہے ہیں جو خود کو تو اپنی طاقت سمجھتا ہے یا نہیں، لیکن خود طاقتوروں کے آگے جھکنے پہ اپنا سر ہمیشہ فخر سے اونچا رکھا ہے، اور یہ ایسی طاقت ہے جس کے پاس مارشل لا نہیں، جس کے پاس ٹینکس نہیں، لیکن انہوں نے جمہوریت کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جمہوریت کو کمزور کرنے میں اس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس نے جتنی کوشش کی ہے 78 سالوں میں، اتنی کوشش کسی نے نہیں کی۔ یہ یا تو انہوں نے خود کوشش کی ہے یا دوسروں کی کوشش پہ یہ ہراول دستے کے طور پہ کام آئے ہیں، آگے بڑھے ہیں، اور جمہوریت منتخب حکومتوں عوام کے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو نہ ٹینک چلاتی ہے، نہ بندوق چلاتی ہے، نہ لاٹھی چلاتی ہے، کچھ بھی نہیں چلاتی، لیکن جمہوریت کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اور ایک دن کے لیے بھی انہوں نے اس ملک میں جمہوری اور سیاسی نظام کو پلپنے نہیں دیا۔ جب بھی تگڑا نظام ہوتا ہے سیاسی تو یہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں اور نظام کو گرا دیتے ہیں۔ آخر میں تو پھر عدالتوں نے عوام سے ڈھونگ کرنا شروع کر دیا۔ ڈھونگ کیسا؟ بالفرض افتخار محمد چودھری کی حمایت میں جو وکلا تحریک تھی جس میں ہم بھی شریک تھے، وہ تحریک تو پھر پتا چلا کہ افتخار چودھری تو دوسروں کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس افتخار چودھری نے اعتزاز احسن و نواز شریف کو پتہ نہیں کون سا سرما پہنایا، ان کو آگے لے کے وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ڈٹ۔ پھر جب وہ بحال ہوئے تو اس منتخب حکومت جنہوں نے ان کو بحال کیا ان سے کیا حشر کیا؟ ان کو تنگ کر کے رکھ دیا، ان کو حکومت کرنے نہیں دی۔ میں آگے بتاتا ہوں، میں پیپلز پارٹی حکومت کی بات کر رہا ہوں 2008 والی، کہ ان کے ساتھ افتخار چودھری نے کیا کیا تھا۔ افتخار چودھری نے بحالی کے بعد جو رویہ اختیار کر رکھا اس پہ تو علی احمد کرد کو کہنا پڑا کہ آج عدالتوں میں فرعون بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا مزے کی بات کہ اس سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ منتخب اسمبلی یعنی قانون ساز اسمبلی اور جمہوریت کے خلاف اس دن سے سازش کرنا شروع کر دی تھی جب یہ سپریم کورٹ بھی نہیں بنی تھی، اس کا نام فیڈرل کورٹ تھا، اور ملک کو بنے ہوئے 8 سال ہوئے تھے۔ میں 1955 کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا جو وار کیا تھا جمہوریت پہ، پارلیمنٹری نظام پہ، وہ اسی فیڈرل کورٹ نے کیا تھا، جسٹس منیر نے کیا تھا۔ مولوی تمیز الدین صاحب پارلیمنٹ کے توڑنے کے خلاف، یعنی جو گورنر جنرل تھا اس نے آرڈر دے دیا کہ یہ پارلیمنٹ ختم ہے، چیف کورٹ آف سندھ نے گورنر جنرل کے آرڈر کو غیر قانونی قرار دیا۔ پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا، سپریم کورٹ میں جسٹس منیر نے رومن تصور کی غلط تشریح کر کے نظریہ ضرورت کو نکال کے ایوب کی جھولی میں رکھ دیا، اور پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے اس کو گرانے، اس کو جمہوری نظام کو توڑنے کو ویلیڈیٹ کر دیا اس سپریم کورٹ نے۔ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے تباہی، اور پھر جو جسٹس منیر نے راستہ کھولا اسی راستے سے یحییٰ آئے، جنرل ضیاء الحق آئے، جنرل پرویز مشرف آئے، جو بھی آتا گیا آئین کو رونتا گیا، منتخب پارلیمنٹ کو توڑتا گیا، منتخب حکومتوں کو گراتا گیا۔ یہ شروعات جو ہوئی تھی وہ شروعات ہی خراب ہوئی تھی، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ کو۔ اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ، جمہوریت اور جمہوری نظام کا جو جنازہ نکالا ہے اس کا کیس آپ کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ قصہ یہی نہیں رکتا نا۔ اسی سال یعنی جو 1 یونٹ تھا تو 1 یونٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے بھی گورنر جنرل ریفرنس لائے سپریم کورٹ میں۔ جسٹس منیر صاحب اب بھی حاضر تھے، حاضری کے غلام بنے ہوئے تھے۔ جن صوبوں نے پاکستان بنایا تھا ان صوبوں کی شناخت جنرل ایوب نے ختم کر دی تھی، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں شجاع کیس میں کہا کہ واہ واہ جنرل صاحب آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ یہ گٹھ جوڑ تھی جو اسکندر مرزا کی اور جنرل ایوب کی، سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو بھی 1955 میں ویلیڈیٹ کر دیا۔ یہ ہے تاریخ، مطلب یہ تو شروعات ہے نا، یہ تو پہلے 8 سالوں میں سپریم کورٹ نے گل کھلانا شروع کیے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ انصاف کا جنازہ نکلا ہے۔ جسٹس منیر نے جمہوری اور پارلیمنٹری سسٹم کے تابوت میں جو 2 کیل ٹھوکے تھے اس سے اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، اس کا جو دل ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس نے 1958 میں ایک بڑے کیس میں ایک ایسا فیصلہ دیا کہ جو جنرل ایوب نے جو اقدامات اٹھائے تھے
यानी आइन को तोड़ने, पार्लियामेंट को तोड़ने, मुंतखब हुकूमत को खत्म करने, अपने मार्शलाई आर्डर्स दे। सुप्रीम कोर्ट ने जो जनरल अयूब के हक में फैसला दिया, ये जमहूरियत के जो ताबूत था उसमें आखिरी कील था, और ये 1958 में 200 केस का फैसला वो जनरल अयूब के हक में दे दिया गया, और उनके जो तमाम इकदाम थे उन पे सुप्रीम कोर्ट ने महर सबत कर दी। और यही फैसला था जिसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक को, जनरल परवेज मुशर्रफ को और उनसे पहले जनरल यहिया को मौका मिला कि वो भी मुल्क में आइन तोड़ें, पार्लियामेंट तोड़ें, जमहूरियत को खत्म करें, इक़्तिदार पे लंबा अरसा कब्जा बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमालात किए हैं, बंदे को हैरान की होती है कि हम कौन से ये नया नया मुल्क बना था, ये अयूब के दौर के बाद जो तबाही हुई थी उसका तसलसल किस तरह जारी रहता है, और ये 2024 तक चलता है। फिर क्या हुआ, एक मुंतखब हुकूमत को एक आर्मी चीफ ने मार्शल लॉ लगाकर खत्म कर दिया, वजीर आजम को गिरफ्तार कर दिया। मैं 5 जुलाई 1977 की बात कर रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर दिया गया, पार्लियामेंट को तोड़ दिया गया, कौमी असेंबली को, सेनेट को तोड़ दिया गया, और जनरल ज़िया-उल-हक इस्लाम का नारा लेकर बैठ गए। नुसरत भुट्टो साहबा जब उस फौजी चढ़ाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, ये केस नुसरत भुट्टो के नाम से मशहूर है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जनरल ज़िया-उल-हक के उस मार्शलाई इक़दामात वो भी वैलिडेट किए, उनका पीसीओ भी वैलिडेट किया, उनके तमाम नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जनरल साहब आपने तो कमाल कर दिया। ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो मुंतखब हुकूमतों को गिराए, जो पार्लियामेंट को गिराए, जो आइन को अपने पांव तले रौंदे, उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट छुट्टी का ऐलान करती है, और उन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने जबरदस्त किया। और जबरदस्त क्या किया कि आपने नजरिया जरूरत के तहत ये किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस नजरिया जरूरत, जो बुनियादी तौर पे एक रोमन जो लॉ का तस्वर है, ये लैटिन का एक लफ्ज है, सालिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, ये लैटिन लफ्ज है जिसका मतलब ये है कि कानून की सबसे बड़ी तरजीह अवामी फलाह होती है। ये फलाह जो जनरल ज़िया-उल-हक ने किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तस्वर की गलत तशरीह की कि ये फलाह थी, ये मतलब अवाम के मफाद और जो अवाम के बहबूद में जनरल ज़िया-उल-हक ने काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तकरीबन यही लिखा है। जनरल ज़िया-उल-हक ने एक असेंबली नहीं तोड़ी, जनरल ज़िया-उल-हक ने अपने ही चुने हुए पिक एंड चूज बंदा मोहम्मद खान जुनेजो साहब था, फिर उनकी हुकूमत 1985 में तोड़ी। ज़िया-उल-हक के उस इकदाम के खिलाफ भी जब अदालत में जाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली तोड़ने वाले अमल को गैर कानूनी करार दिया, लेकिन असेंबली बहाल नहीं की। ये कमाल देखे ना आप, अदालत का एक्शन था वो गैर कानूनी था, लेकिन उसको असेंबली को आपने बहाल नहीं किया और कहा कि अब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है तो अब जाएं आप इलेक्शन में। 11 साल एक शख्स ताकत के जोर पे और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से बैठा रहा, और जब वो गया, वो जिंदा होता तो शायद नहीं जाता, लेकिन एक जहाज में वो चला गया, जहाज हादसे में, तो मुल्क की जान छूट गई। और फिर उसके बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई तो उनके खिलाफ पहले दिन से, इलेक्शन से पहले ही साजिशें शुरू थी, लेकिन जब वो मुंतखब होके आई तो उनको 2.5 साल भी हुकूमत नहीं करने दी गई। और फिर जो ज़िया बाकियात थी, जनरल हमीद गुल जैसे साजिशी लोग थे जिन्होंने जो एक करप्ट तरीन और साजिशी ब्यूरोक्रेट गुलाम इसहाक खान के जरिए जिसको अपना सदर मुंतखब करवाया था, उन्होंने मिलकर फिर उनके जरिए साजिश की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 6 अगस्त 1990 को खत्म कर दी गई, इस बुनियाद पे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में करप्शन हो रही है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, तब चीफ जस्टिस अफजल जुल्ला साहब थे। सुप्रीम कोर्ट को यह दरख्वास्त की गई कि ये असेंबली तोड़ने वाला जो फैसला है वो गैर कानूनी, गैर आईनी है, ऐसे नहीं पार्लियामेंट को, मुंतखब पार्लियामेंट को जो अवाम से मैंडेट लेके आई है उसको ऐसे नहीं घर भेजा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो हो चुका तो हो चुका, और ये जो इल्जाम आते हैं वो इल्जाम दुरुस्त है। यानी 11 बरसों के बाद एक हुकूमत इंतखाब से वजूद में आई, उसको भी तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वाह वाह, तोड़ने वालों की वाह वाह। इसी गुलाम इसहाक ने बाद में नवाज शरीफ हुकूमत के साथ भी वही हशर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। फिर वो बहाली भी नहीं चल सकी, लेकिन इस जो बैठा हुआ था ईवान सदर में साजिशें कर रहा था जो बंदा, उसको बाद में नवाज शरीफ साहब के साथ घर जाना पड़ा। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत फिर आती है,
پھر 2-2.5 سال کے بعد پھر وہی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اب کی بار تو ان کے اپنے منتخب صدر یعنی فاروق لغاری صاحب وہ بڑوں سے مقتدرہ سے مل گئے. جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ، وہ فاروق لغاری اور کچھ بااثر لوگ تھے، انہوں نے سازش کی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اور اس حکومت کو بھی چلتا کر دیا. اس بار بھی بینظیر بھٹو صاحبہ خود سپریم کورٹ میں گئی لیکن انصاف نہیں ملا، اور کہا گیا کہ جو ہوا ہے یعنی جو اسمبلی توڑی گئی ہے وہ صحیح فیصلہ تھا. منتخب پارلیمنٹ، منتخب حکومت کو توڑا گیا، اور یہ سپریم کورٹ توڑنے والوں کے ساتھ ملی رہی. جو بنانے والے تھے، جو جمہوریت والے تھے، جو سیاست والے تھے، جو حکومت والے تھے، ان کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوئی. لیکن یہ فقط ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو آئین توڑتے ہیں، 11 سال طاقت کے زور پہ حکومت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں لیٹ جاؤ تو لیٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ انصاف کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی اس حکومت کے خاتمے کے بعد الیکشن ہوتا ہے. اس الیکشن میں 2/3 میجارٹی سے آتے ہیں میاں نواز شریف، اور میاں نواز شریف کی حکومت سے جو حشر کرتے ہیں پھر طاقت والے ایک جنرل صاحب، جنرل پرویز مشرف، 12 اکتوبر 1999 میں وہ نواز شریف کی حکومت کو برطرف کرتے ہیں، نواز شریف کو گرفتار کرتے ہیں، جیل میں ڈلواتے ہیں، خود PCO جاری کرتے ہیں، پھر دھڑلے سے حکومت کرتے ہیں. اور پھر جب یہ معاملہ ظفر علی شاہ کے نام سے سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ پھر کیا کہتی ہے؟ جسٹس ارشاد حسن شاہ وہ تھے چیف جسٹس، باقی بھی ان میں تھے جسٹس جاوید اقبال، افتخار چودھری جو بڑا خود کو جمہوریت پسند سمجھتا تھا، 2 حلف لیے تھے PCO پہ جسٹس افتخار چودھری نے. پھر انہوں نے یعنی سپریم کورٹ نے نواز شریف کے برطرفی کو جائز قرار دیا، مشرف کے آئین توڑنے کو، PCO جاری کرنے کو، حکومت ختم کرنے کو، پارلیمنٹ ختم کرنے کے سمیت تمام اقدامات سپریم کورٹ نے جائز قرار دیے. اور اس بار تو شرمندگی کی حد ہی نہیں رہی کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بنے لارجسٹ بینچ نے پرویز مشرف کو اختیار دے دیا کہ آپ 3 سال تک اس آئین میں، جس آئین میں ترمیم فقط پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کر سکتی ہے، اس سپریم کورٹ نے اس جنرل کو یہ اختیار دیا کہ آپ اس آئین میں جب چاہیں ترمیم کر سکتے ہیں. یعنی وہ خود ایک جنرل 2/3 اکثریت رکھنے والی پارلیمنٹ سے طاقتور ہو گیا، 2 ایوانوں سے طاقتور ہو گیا، اور اس کو سپریم کورٹ نے یہ ویلیڈیشن، یہ اختیار دے دیا. یعنی ان کے اقدامات کو جو آئینی نہیں تھے، جو قانونی نہیں تھے، جو جائز بھی نہیں تھے، ان کو ویلیڈیٹ کیا اور ان کو اختیار دے دیا کہ آپ جو آئین میں ترمیم کرنا چاہیں وہ کریں، جو قانون میں کرنا چاہیں. پھر ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ آرٹیکل بن گیا آئین کا اور قانون بن گیا، اس کو LFO کی شکل ملی. پھر اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے 17ویں ترمیم میں تبدیل کیا گیا، اور 17ویں ترمیم کو جب چیلنج کیا گیا پھر اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 17ویں ترمیم نے پارلیمنٹ کی ہے اور پارلیمنٹ کی ترمیم کو چھیڑا نہیں جا سکتا. 8ویں ترمیم جو جنرل ضیاء الحق نے کی اس کو بھی سپریم کورٹ کیسے چھیڑ سکتی ہے؟ پارلیمنٹ نے کی. 17ویں ترمیم جو جنرل مشرف نے کی وہ بھی پارلیمنٹ نے کی، اس کو کیسے چھیڑا جا سکتا ہے؟ لیکن ہاں 18ویں ترمیم کو چھیڑا جا سکتا ہے کیونکہ وہ سیاسی حکومت نے کی تھی، پیپلز پارٹی نے کی تھی. جنرل پرویز مشرف چلے گئے، 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. آپ دیکھیں میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں جس سپریم کورٹ نے جو حشر کیا ہے اس ملک کے نظام سے، آئین سے، پارلیمنٹ سے، سیاسی حکومتوں سے، سیاسی جماعتوں سے. یہ کیوں پولرائزیشن بڑھ گئی ہے؟ یہ اس طرح افراتفری کی صورتحال پیدا کیوں ہو گئی ہے؟ یہ کیوں انتشار کا شکار ہے ملک؟ کیوں یہ جو ختم ہو گئی ہے رواداری، یہ جو عدم برداشت کی صورتحال ہے، یہ اس محترم اس بڑے جو بڑا گھر ہے انصاف کا، اس کی مہربانیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ پرویز مشرف والا چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ بھی 10 سال ڈنڈے کے زور پہ بیٹھا رہا. سپریم کورٹ کو کچھ یاد نہیں رہا. ان کا ریفرینڈم ویلیڈیٹ، ان کو وردی ویلیڈیٹ، ان کو صدارتی الیکشن ویلیڈیٹ، ان کی تمام ترامیم ویلیڈیٹ. یعنی سپریم کورٹ نے جنرل صاحب کے سامنے سر نگوں کر لیا. ان کا ہر قدم جو تھا وہ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا سپریم کورٹ نے. اس طرح کہاں ہوتا ہے بھائی؟ اس طرح کہاں ہوتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تو یہ افتخار چودھری، یہ دوسرے جج، ان کو آ گیا سسٹم یاد آ گیا، ان کو انسانی حقوق یاد آ گئے، ان کو برابری یاد آئی، ان کو انصاف یاد آ گیا. پھر انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے یہ کہا کہ پہلے دن سے اس حکومت پہ نظر رکھنا شروع کی، پہلے دن اس حکومت پہ نظر رکھنا شروع کی، نگرانی کرنا شروع کی، پریشر رکھنا شروع کر، اپنے مطالبات منوانے شروع کی، اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کروانے شروع کیے۔ یہ دیکھیں، یہ جج صاحبان کا کام دیکھیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس حکومت کے یعنی اس سسٹم کے جو سیاسی وزیر اعظم آئے تھے 10-11 سالوں کے بعد انتخابات ہوئے تھے، اور اس میں جو وزیر اعظم آئے تھے اس کو بلا کر نااہل کر دیا، بلکہ اس کو بلا کر کہا کہ آپ اپنے صدر کے خلاف سوئز اتھارٹیز کو خط لکھیں۔ یعنی سیاسی حکومتوں کی جو لاج رکھی ہے سپریم کورٹ نے، اس میں آپ کمال تو دیکھیں، سپریم کورٹ وزیر اعظم کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے سیاسی جو صدر تھے، سیاسی پارٹی کے تھے اور صدر پاکستان تھے، صدر ریاست کے سربراہ تھے، اس کے خلاف آپ خط لکھیں سوئز اتھارٹیز کو۔ افتخار چودھری کسی اور کی گیم کھیل رہا تھا۔ افتخار چودھری غیر جمہوری لوگوں کی، غیر جمہوری سوچ کی، آمرانہ سوچ کی جو گیم کر رہا تھا۔ جب وزیر اعظم نے انکار کر دیا تو اس کو نااہل کر دیا، گھر بھیج دیا۔ پھر دوسرے وزیر اعظم کی پیشیاں لگوائیں۔ پرویز اشرف جو وزیر اعظم تھے اس کو عام گیٹ سے آنا پڑتا تھا اور اس کو کارڈ گلے میں لٹکایا جاتا تھا، پھر آ کے پیشیاں دیتا تھا۔ پھر نواز شریف صاحب آ گئے اور نواز شریف کے آتے ہی 5-6 ماہ کے بعد وہ طاقتور لوگوں کا، عدالت کا، اسٹیبلشمنٹ کا کھڑا ہوا بت جو وہ سامنے آ گیا اور 4 حلقوں کا جو رونا شروع کر دیا۔ وہ 4 حلقوں کا جو رونا تھا وہ احتجاج میں تبدیل ہوا، پھر دھرنے میں ہوا، پھر مارچ میں ہوا، پھر لاک ڈاؤن میں ہوا، پھر دھمکیوں میں ہوا۔ وہ اتنے آگے بڑھے کہ سپریم کورٹ نے، یعنی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے اس پارٹی کے سربراہ کو کہا کہ آپ کیوں لاک ڈاؤن کرتے ہیں، آپ ہمارے سامنے آئے نا، آپ ہمارے پاس درخواست لے کے آئے، ہم آپ کو انصاف دیں گے۔ یہ بلائے ہوئے مہمان تھے عمران خان، اور جب عمران خان درخواست دینے گئے، پاناما کا کیس چلا، سپریم کورٹ نے نواز شریف کے تمام راستے بند کر دیے اور نواز شریف کو ایک دن گھر بھیج دیا۔ یعنی منتخب حکومت کو، منتخب وزیر اعظم کو فقط نہ فقط گھر بھیج دیا گیا، ان کے تمام راستے بند کر دیے گئے، ان پہ مقدمات چلانے کا حکم دیا، جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی ساری فیملی کے لیے مشکلات بڑھا دی گئی۔ فقط یہیں پہ نہیں، پھر ایک جج گیا تو دوسرا آیا، پھر اس نے ان کو نااہل کیا، سیاسی عہدے کے لیے نااہل کیا، ان کی سیاست پہ پابندی لگا دی، ان کے منتخب جو ممبران تھے ان کی پارٹی سے جو ایفیلیشن تھی وہ ایفیلیشن ختم کروا دی۔ ایسی صورتحال بنائی نواز شریف کے لیے اس سپریم کورٹ نے۔ کس طرح ڈیفینڈ کرے؟ اور اگر کوئی ادارہ اس جمہوریت کا دشمن ہو، سیاسی نظام کا دشمن ہو، اور وہ آمریت کا چاہنے والا ہو، وہ سلوٹ کرے آمروں کو جو طاقت کے زور پہ عوام کو دباتے ہیں، عوام کا قتل عام کرتا ہے، تو میں ایسے ادارے اور ایسے ادارے میں جو آمریتوں کے جو حامی ہیں ان کی میں عزت کیوں کروں گا، ان کا کیس کیوں لڑوں گا؟ اچھا، میاں نواز شریف کے ساتھ پھر میاں نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا، میں نے جیسے پہلے کہا نا، یہ جج جو سیاستداں بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔ ایک شخص کو بلا کر آپ ایک شخص کے حوالے سے آپ ان کو لقب دے دیتے ہیں عدالت میں، آپ سسلن مافیا ہیں، آپ نے فراڈ کیے ہوئے، آپ یہ کیلیبری فونٹ ہے، یہ آپ نے فراڈ کیا ہے، یہ آپ نے سیکورٹی ایکسچینج سے کیا ہے۔ دوسرے کو آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اس کی غیر قانونی زمین جائیداد بنی گالا والی، اس کو آپ امین صادق قرار دیتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ نائس ٹو سی یو، پھر ان کو آپ دھڑا دھڑ ضمانتیں دیتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو کیس نہیں بنا اس میں بھی آپ ضمانت۔ اس طرح انصاف تو نہیں ہوتا نا۔ جہاں اس طرح بے انصافی ہو، جہاں ایسی جانبداری ہو، مطلب آپ اس ادارے کو، ان ججوں کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ چلو ہم اس ترمیم کی حمایت نہیں کرتے جو سپریم کورٹ میں 78 برسوں کی جو تاریخ لکھی ہے اپنے ہاتھ سے، تو اس کی تو ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا ادارہ ہی نہیں ہونا چاہیے جو ملک میں ایسی تباہی پھیر دے نظام کی۔ اب تک جو بھی سپریم کورٹ نے کیا ہے، یعنی جو آمریتوں کو تحفظ دیا ہے، جو غیر آئینی اقدامات کو جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، ان کو ویلیڈیٹ کیا ہے، اس حوالے سے وہ جو عالمی طور پہ جو قانون کے جو تصور ہیں ان کی غلط تشریح کر کے وہ گلے میں فٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ سالس پوپولائی سپرما لیکس ایسٹو، یہ بنیادی طور پہ لاطینی ٹرم ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ قانون کی پہلی ترجیح عوامی مفاد ہونی چاہیے، عوامی فلاح ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جس میں آپ دیکھیں کہ کوئی راستہ نہیں نکلتا، تو وہاں قانون
اسی کو مانا جائے گا یا ان اقدامات کو قانونی شکل دی جائے گی جہاں سے عوامی فلاح کا راستہ نکلے. یہ فارمولہ کہاں فٹ کیا جسٹس منیر نے, جسٹس انوار الحق نے, جسٹس ارشاد حسن خان نے؟ یہ وہاں فٹ کیا ہے جہاں عامر آتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ عامر نے بس عوام کے مفاد میں, ریاست کے مفاد میں یہ کام کیا, اس کو ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے تباہی کی ہے. جو قانونی ٹرم تھے, جو لاز تھے, ان سے عالمی جو لاز تھے, عالمی جو تصور تھے, ان سے سپریم کورٹ نے زیادتی کی ہے. اچھا, دوسرا لاطینی جو ٹرم ہے وہ ہے اسٹیری ڈیسیسس, جس سے مراد یہ ہے کہ جو عدالت کے جو پچھلی نظیریں ہیں, جو عدالتی فیصلوں کی جو پچھلی نظیریں ہیں, ان کے بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے. تو سپریم کورٹ وہ کرتی آئی ہے, ماشاءاللہ سپریم کورٹ ہماری اہل ہے. تو انہوں نے کیا کیا, جسٹس منیر نے جو فیصلہ دیا اس کی نظیر کو بنیاد بنایا جسٹس انوار الحق نے, اور اس کی نظیر کو بنیاد بنایا جسٹس ارشاد حسن نے. پر اسے جو نظیریں ہیں اچھے فیصلوں کی نہیں. اسما جیلانی کیس کا فیصلہ تھا جو یحییٰ کے مرنے کے بعد آیا, وہ ایک اچھا فیصلہ تھا, اس کی نظیر نہیں کریں گے, اس پہ نہیں چلیں گے. لیکن یہ جو تھرڈ کلاس فیصلے تھے جس میں عامروں کو ویلیڈیٹ کیا گیا, اس کی نظیر کو آگے بڑھایا گیا. ایک اور لاطینی ٹرم ہے ایکس ڈیبیٹو جسٹیشیا. یہ بالکل ہر عامر کو ویلیڈیٹ کرنا, ان کے اقدامات کو ویلیڈیٹ کرنا, ان کے آمریت کو قانون کے شکل دینا, اس کو ماننا, تسلیم کرنا اور کروانا, اس کو فرض سمجھتے رہیں اور کرتے رہیں. اور ہر جمہوری حکومت کو, سیاسی حکومت کو, پارلیمنٹ کو, آئین کو روندنا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور یہی کرتے رہیں. ایک اور تصور ہے ریزن آف دا اسٹیٹ. یہ ہر کام کو, یعنی عامر کے اور ہر غیر جمہوری غیر آئینی کام کو, اقدامات کو, ان کو ریزن آف دا اسٹیٹ سمجھ کر ان کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کی ایک تاریخ ہے اور بدترین تاریخ ہے, داغدار تاریخ ہے. کچھ بکس ہیں, وہ بکس بالکل ضروری, ان کے حوالے جو دینے ہیں وہ بالکل ضروری ہیں. ایک زبردست قسم کی کتاب ہے, وہ کتاب ہے ٹرائل آف دا اسٹیٹ. اس کتاب کے رائٹر جوناتھن سمپشن ہیں, جو مورخ ہیں اور جو رائٹر ہیں, جو جج رہے ہیں. تو وہ لکھتے ہیں عدالتیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں اور ان کو قانونی بنا دیتی ہیں جن کے سیاسی حل نکل سکتے ہیں. اور پاکستان میں ان ججوں نے سیاست اس بنیاد پہ کھیلی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججوں کی قانونی طاقت جمہوریت کو کمزور کرتی رہی ہے. یہ زبردست کتاب ہے. میرے خیال میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ پاکستانی ججوں نے شاید پڑھا ہے, اسی لیے وہ اثر انداز ہوتے رہے, خاص طور پہ سیاسی حکومتوں پہ. ایک اور کتاب ہے دا ہولو ہاؤس, جیرالڈ روزنبرگ کی یہ کتاب ہے. اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں وہ سماجی تبدیلی کے لیے کوئی بنیادی کردار ادا نہیں کر سکتی, لیکن پاکستان کے جو جج ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سماجی تبدیلی تو کیا, ہم تو انقلاب بھی لا سکتے ہیں. جس طرح ثاقب نثار کہا کرتے تھے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو پھر کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا بھئی, آپ چلے گئے تو دوسرے آگے, انہوں نے سازشیں کی اور خوب کی, اور پھر سازشیں اتنی بڑھ گئیں کہ پھر ان کو 27ویں ترمیم لانا پڑی. ہم ایک لمحے کے لیے اس ترمیم کی مخالفت بھی کریں, لیکن پھر کیا ہم سمجھیں کہ ہماری عدالتیں شفاف, غیر جانبدار, انصاف دینے والی, غیر سیاسی اور ہر جو جمہوری نظام کو ان کو مضبوط کرنے والی تھیں؟ آپ بتائیں. سوال آپ پہ. شکریہ. اس ایوان کی پاور جو آئین نے اس کو دی ہوئی ہے یہ سپریم ہے, اس کی کوئی انکروچمنٹ جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی. اور یہ ججز جو ہیں ان کا ضمیر جو ہے دہائیوں سے سویا ہوا تھا, آج جب جو ہے دم کے اوپر پیر آیا ہے تو یہ ججز جو ہیں وہ آپ بیان دے رہے ہیں, پوئٹری کر رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں.